ناظرین، آج ہم ایک آزاد کشمیر کے ایک انتہائی خوبصورت مقام کی بات کرتے ہیں جس کا نام ہے پیر چناسی۔ یہ علاقہ آزاد کشمیر کے ضلع مظفر آباد کے قریب واقع ایک پہاڑی مقام ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 9,500 فٹ کی بلندی پر ہے۔ مظفر آباد شہر سے رجویہ راستہ تقریباً 30 کلومیٹر ہے۔ پیر چناسی کے مناظر انتہائی دلکش ہیں۔ برف پوش پہاڑ، گھنے جنگلات، برف سے ڈھکے اور نیچے پہاڑ اور نیچے وادیاں جو نظاروں کو اور بھی حسین بناتی ہیں۔ موسم گرما میں یہاں کی سبزہ زاریاں، ٹھنڈی ہوائیں اور صاف فضائیں بہت محبوب ہیں۔ سردیوں میں برف باری اور سفید چادر کی صورت اختیار کیے ہوئے منظر ایک جادوئی احساس دلاتے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر واقع سید حسین شاہ بخاری کا مزار ہے۔ یہاں لوگ عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں۔ سیاحوں کے لیے وہاں ہائیکنگ اور نیچر واک یعنی قدرتی پیدل سفر کے راستے ہیں۔ ایڈونچر کے شوقین افراد پیراگلائڈنگ کا بھی لطف اٹھا سکتے ہیں۔ پیر چناسی تک جانے کے لیے ایک پکی سڑک ہے جو اکثر موسم کے حالات کے مطابق بند ہوتی ہے یا کھلی رہتی ہے۔ وہاں کچھ رہائش کے انتظامات ہیں، خاص کر ساران نامی مقام پر جہاں ٹورسٹ لاج اور ہوٹل دستیاب ہیں۔ موسم کی وجہ سے بعض اوقات سڑک بند ہو جاتی ہے، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں ایسا اکثر ہوتا ہے۔ اس مقام کی اصل پہچان اور تاریخی اہمیت ایک بزرگ صوفی ولی حضرت سید حسین شاہ بخاری سے منسلک ہے۔ روایت ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اسی پہاڑی علاقے میں عبادت میں گزارا۔ آپ کی درویشانہ زندگی، عبادت اور لوگوں سے محبت نے اس خطے کو ایک روحانی مرکز کی حیثیت عطا کی۔ صدیوں سے یہ علاقہ نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے ایک زیارت گاہ رہا ہے بلکہ باہر سے آنے والے عقیدت مند بھی یہاں حاضری دیتے رہتے ہیں۔ ان کا مزار آج بھی پیر چناسی کی چوٹی پر موجود ہے اور یہ جگہ لوگوں کے لیے سکون قلب، دعا اور روحانی روشنی کا سرچشمہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قدرتی حسن نے بھی پیر چناسی کو تاریخی اہمیت دی ہے۔ یہاں کے گھنے جنگلات، برف پوش پہاڑ اور صاف فضائیں ہمیشہ سے انسان کو اپنی طرف کھینچتی رہی ہیں۔ پرانے وقتوں میں یہ علاقہ صرف صوفیہ اور اہل دل کے لیے ایک پناہ گاہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیاحت کا ایک بڑا مرکز بن گیا ہے۔ آج بھی پیر چناسی کی تاریخ روحانیت، محبت اور قدرتی حسن کا ایک حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ پیر چناسی کے اطراف گھنے جنگلات ہیں جن میں پائن، اوک وغیرہ کے درخت شامل ہیں، اور اس کے نیچے کھلے سبز میدانی علاقے ہیں جو خاص کر موسم گرما میں بہت دلکش نظر آتے ہیں۔ یہ میدانی علاقے پکنک، آرام کرنے، تصویریں لینے، گھومنے پھرنے کے لیے بہترین ہیں۔ موسم بہار اور موسم گرما میں یہاں کی زمین سرسبز ہو جاتی ہے، جنگلات کی پتیاں ہری بھری اور ہوا تر و تازہ ہوتی ہے۔ اگر پیدل چلنے کی بات کریں تو قریبی گاؤں یا جنگلات کی طرف اور میدانی علاقوں سے ہو کر جانے والی کافی ٹریلز موجود ہیں۔ ایک ٹریک تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر تک کی واک فراہم کرتا ہے جس سے قدرتی نظارے اور ماحول کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ نسبتاً لمبا ٹریکنگ راستہ بھی ہے جو پیر سمار وغیرہ سے گزرتا ہے جو 4 گھنٹے کا پیدل سفر ہے۔ رات رہنے یا کیمپنگ کے لیے مقامات ہیں جہاں جنگلوں میں میدانی علاقوں میں کیمپ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر پیراگلائڈنگ کی بات کریں تو پیراگلائڈنگ ایک مشہور سرگرمی ہے پیر چناسی میں، خاص طور پر موسم گرما کے دوران جب ہوا کی صورتحال مناسب ہوتی ہے تو کبھی کبھار یہ ایونٹ منعقد ہوتا ہے۔ جیسے سال کے مخصوص مہینوں میں پیراگلائڈنگ کے ٹورنامنٹ یا سیشنز بھی ہوتے ہیں۔ پیراگلائڈنگ کے لیے آغاز کی جگہ چوٹی پر ہوتی ہے جہاں سے اڑان بھری جاتی ہے اور پھر نیچے وادیوں یا جنگلات کے اوپر سے گزر کر پیراگلائڈنگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سردیوں میں جیپ ریلی کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم گیسٹ ہاؤسز کی بات کریں تو سران کے علاقے میں ایک گیسٹ ہاؤس موجود ہے جو سیاحوں کے قیام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹورسٹ لاج اور ہوٹلز بھی قریب موجود ہیں۔ جب ایسے لوگ جہاں جو زیادہ آرام چاہتے ہیں، رات گزارنے کا ارادہ ہو تو یہ آپشنز استعمال کر سکتے ہیں۔ سادہ کھانے پینے کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ چوٹی کے قریب چھوٹے چائے خانے، سنیکس والے اسٹالز ہیں جن میں مقامی کھانا ملتا ہے۔ ٹوائلٹس وغیرہ کی بنیادی سہولتیں موجود ہیں، البتہ جدید ٹوائلٹس جیسی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ سیاح عام طور پر کیمپنگ میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ کیمپنگ سیزن عام طور پر مئی سے اکتوبر تک ہوتا ہے جب موسم نسبتاً خوشگوار ہوتا ہے۔ خاص طور پر جون سے ستمبر کے مہینے بہترین ہیں کیونکہ گرمیوں میں ٹھنڈی ہوائیں، سبز مناظر اور روشن دن اکثر ملتے ہیں۔ چوٹی کے قریب مزار کے گرد کیمپنگ کی جاتی ہے کیونکہ وہاں سے نظارے شاندار ہوتے ہیں۔
اگر آپ تھوڑا پرسکون اور خلوت پسند کریں تو تھوڑی پیدل چڑھائی کے بعد قریبی پہاڑیاں جنگل کے دامن میں کیمپ لگایا جا سکتا ہے جہاں شور نسبتاً کم ہوگا۔ سران میڈوز ایک بہترین جگہ ہے کیمپنگ کے لیے اور یہاں قریب اور قدرتی خوبصورتی سے بھرپور مناظر موجود ہیں۔ کھانے پینے کا انتظام خود کرنا بہتر ہے کیونکہ چوٹی پر ریسٹورانٹس یا ہوٹل کی سہولتیں کم ہیں۔ چھوٹے چائے خانے یا اسٹالز دستیاب ہیں۔ رات میں درجہ حرارت بہت گر جاتا ہے، خاص طور پر مئی کے بعد اور سردیوں میں، لہٰذا گرم کپڑے اور کمبل ضروری ہیں۔ کیمپ فائر ممکن ہے لیکن احتیاط برتنی چاہیے۔ جنگلی علاقوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آگ پھیلنے کا خطرہ نہ ہو۔ موٹر گاڑی یا جیپ سے چوٹی تک جانا نسبتاً آسان ہے، البتہ بعض حصوں میں سڑک تنگ یا مشکل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا سامان زیادہ ہے تو ٹرانسپورٹ کے لیے جیپ بہتر رہے گی۔ کیمپنگ کے لیے پہلے سے اطلاع دینا یا مقامی رہنماؤں سے مشورہ کرنا بہتر ہے تاکہ راستہ، موسم اور خطرات کا پہلے سے علم ہو۔ پانی، فرسٹ ایڈ کا سامان، موبائل سگنل کی صورتحال اور موسم کی پیشگوئی کا جائزہ لیں۔ قدرتی ماحول کا احترام کریں، کچرا نہ پھینکیں، جنگل یا پودوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔